اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے کہ اس کو تجوید کے ساتھ کس طرح پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے اور اس کی فضیلت خود قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ اس کا ایک نام سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ واحد سورت ہے جس کو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ الصلاۃ ہے، یعنی اس کی تلاوت ہر نماز میں کی جاتی ہے۔ اس کا ایک اور نام ہے سورۃ الشفاء، یعنی یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو پڑھ کر اگر مریض پر دم کریں تو وہ مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے، کیونکہ اس میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ یہ سورت آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے۔ آدھی سورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور جو لاسٹ کی 2 آیات ہے اس میں ایک بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، اور اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک بیان فرما دیا ہے۔ تو ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے آج سورۃ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد یعنی حمزہ کو نرم طریقے سے ادا کرنا ہے۔ الحمد حا کو گلے سے نکالنا ہے۔ للہ رب العالمین را کو پر کرنا ہے اور عین کو پھر گلے سے نکالنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، را کو پر کرنا ہے، حا کو گلے سے نکالنا ہے، اور میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ رحیم، را کو باریک پڑھنا ہے۔ را کے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر را کے اوپر جزم یا شد ہے تو جس لفظ سے اس کو پڑھا جا رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ رحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، میم کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ مالک یوم الدین، دال کو سختی سے پڑھیں گے، شد والا لفظ ہمیشہ سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا کے اوپر شد ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ نعبد، عین کو گلے سے نکالیں گے۔ نعبد، واو کو ہونٹ گول کریں گے تو واو ادا ہوگا، واو۔ ایاک، یا کو پھر سختی سے نکالیں گے اور عین کو گلے سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی، ہا کو سینے سے نکالنا ہے۔ اہدی، نسقی، صاد کو پر کرنے کے لیے ہونٹ گول کریں گے۔ اہدنا الصراط، تا زبان کی جب ٹپ کو زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے تو تھا ہمارا ادا ہوگا تھا۔ الصراط المستقیم، قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے یعنی موٹا کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، صراط الذین، صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ طا زبان کی نوک کو جب اگلے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے تو طا ہمارا ادا ہوگا۔ صراط الذین، ذال نرم حروف ہے، دونوں دانتوں کے درمیان جب زبان کو رکھیں گے تو ذا ادا ہوگا، ذال ذال۔ صراط الذین انعمت،
نون پر اور میم پر جب جزم اور شد ہو تو ان پر گنہ ہوتا ہے. جیسے تنوین پر میں نے بتایا تھا کہ ناک سے آواز نکالتے ہیں گنہ کے لیے. انعمتا نون پر اور میم پر دونوں پر گنہ ہوگا. انعمتا علیہم عین کو گلے سے نکالنا ہے. علیہم ہا کو سینے سے نکالنا ہے اور میم پر گنہ کرنا ہے. علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. غیر را کے نیچے زیر ہے. را کے قاعدے میں ہم نے پڑھا ہے کہ را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. غیر المغضوب غائن کو پر کر کے پڑھنا ہے. داد کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے. ہونٹ گول کریں گے تو داد عطا ہوگا. مغضوبی علیہم عین کو پھر گلے سے نکالنا ہے. ہا کو سینے سے نکالنا ہے. علیہم میم پر گنہ ناک سے آواز جب نکالیں گے تو گنہ ہو جائے گا. علیہم واو کے لیے ہونٹ گول کیے جاتے ہیں. واو واو ولداللین شاد والے لفظ کو سختی سے پڑھا جاتا ہے. ولداللین. پھر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس طرح پوری سورت کی پریکٹس کریں. اس سورت کو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں. دعا میں پڑھتے ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں. تو اس کے تجوید کو بہتر کرنا اور تلفظ کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی جتنی زیادہ اس کو سیکھیں, اس کی پریکٹس کریں اتنا ہی کم ہے. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے آپ کو اتنا ہی اچھے طریقے سے پڑھنا آئے گا, اتنی آپ کی اچھی تجوید ہوگی, اتنے اچھے تلفظ ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں مزید سیکھیں گے. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.